اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما، یہ دعا مانگا کرو۔ فرمایا کہ یہ تو نبی کا درجہ، ہمیشہ نبی تو گناہوں سے معصوم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات کسی کے زہر پر ہم فتویٰ، مومن کو روح یوں نکلتی ہے جیسے بند مشکیزے کا منہ کھول دو تو پانی کتنی تیزی سے باہر نکلے گا، اور منافق اور گنہگار لوگوں کی روح یوں نکلتی ہے جیسے ایک باریک کپاس ہو یا کپڑا کانٹے والی جھاڑی پر ڈال کر ایک طرح سے کھینچا جائے تو جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، اور اس کی روح بدن میں چھپتی پھرتی ہے، زبردستی فرشتے کھینچتے ہیں اور بڑی تکلیف۔ اور بعض اوقات یہ تکلیف زہر نظر نہیں آتی، بالکل آپ کو اس کے چہرے پر نظر نہیں آئے گی، اتنے کافر ایسے مر جاتے ہیں، لیکن وہ جو تکلیف کا عالم محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہ کیجیے گا کہ کسی کی ظاہری حالت وفات کی تکلیف کو دیکھ کر آپ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو نعوذ باللہ کوئی بڑا گنہگار ہوگا اور بڑا کوئی اللہ کا نافرمان ہے جس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایک حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ میرا یہ گمان تھا کہ جس بندے کو وفات کے وقت تھوڑی گھبراہٹ ہوتی، تکلیف ہوتی، تو میں سمجھتی جس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے، جس کی ایسے پکڑ ہے، جیسے ہمارے ہاں جی بھئی اس کی تو روح بڑی مشکل سے نکلی ہے۔ پھر آگے انہوں نے جو الفاظ کہے، میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب میں نے دو جہانوں کے سردار کو، آپ کی جو وفات کا دن تھا، جو آپ کی جو آخری مرض تھی، اتنی سخت تھی کہ فرماتی ہیں میں ہاتھ لگاتی میرا ہاتھ تپش سے گرم ہو جاتا، اتنی سخت تپش تھی۔ میں نے حضور سے پوچھا کہ اتنا تیز بخار ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ جتنا تم میں سے ایک امتی کو سخت بخار ہوتا ہے، نبی کو اس سے 2 گنا ہو کرتا ہے۔ میرے درجے بھی تو اللہ نے وہ دینے ہیں۔ اور فرماتے ہیں بار بار پیالے سے یوں چلو لیتے ہیں، اپنے سینے پہ ڈالتے ہیں کہ مجھے عائشہ میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو خیبر کے اندر یہود و عرب نے مجھے کھلایا تھا، اس کی تپش میں آج بھی بس میرا سینہ جل رہا، اور بڑی یعنی سخت حالت تھی۔ فرماتے اس دن سے میں نے یہ نظریہ بدل دیا کہ اگر 2 جہانوں کے سردار کو بھی اللہ یہ دکھاتا ہے کہ صرف آپ نے فرمایا تھا نا، آپ جو ساری زندگی ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما، یہ دعا مانگا کرو۔ فرمایا کہ یہ تو نبی کا درجہ، ہمیشہ نبی تو گناہوں سے معصوم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات کسی کے زہر پر ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ غسل دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، غسل دینے والے، ان کے بارے میں عالم، حکیم، ڈاکٹر اور یہ غسل دینے والا جو بندہ بھی ہو، اس کے بارے میں انہیں یہ کہ لوگوں کا راز رکھا کرے۔ مجھ سے جو کوئی مسئلہ پوچھے میں بڑے مجمع میں بتا دوں کہ فلاں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، پھر وہ عالم نہیں ہے۔ وہ بعض اوقات کتنے دفعہ ایسا سنتے ہیں، وہ سریعام اس کو جھڑک دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی نے مسئلہ پوچھا، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا جب بھی کوئی سوال کیا جاتا۔ نمبر 2، ہاں طریقہ کار ٹھیک ہو، مجلس ہو کے مطابق ہو، آداب کے مطابق ہو، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ غسل دیتے ہوئے کسی کے جسم پر کوئی عیب دیکھے، کہ بعض اوقات انسان کسی حالت میں ہوتا ہے، غسل دینے والے مثلا زیر ناف زیر بغل بال نہیں مڈے گئے، یا کوئی جس کے جسم پر کوئی نشان تھا، کوئی ایسی علامت ظاہر ہو گئی، اب وہ شہر میں بعض لوگوں کی عادت بتاتے پھرتے ہیں فلاں جگہ غسل، اس لیے تو اب یہ پردے کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات نہیں پتہ انسان کس حالت میں فوت ہو جائے، اب ہر بندے کو وہاں پر پردے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، وہ بتا دیجیے فلاں بندہ فوت ہوا تھا، اس کے تو یوں کیفیت تھی، بڑا سخت گناہ ہے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا میں میرے کسی ایک بندے کا پردہ رکھا، میں قیامت کے دن ساری کائنات کے سامنے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالوں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن آج تو ہم توڑ لے رہتے ہیں، کسی کو کوئی عیب پتہ چلے اور ہم جا کر بتلائیں کسی کو، اس میں تو یہ عیب ہے، عیب چھپانے کی کوشش کریں۔